آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر آیہ ولایت میں ہمارے عقیدے کے مطابق لفظ اللہ نے ولی کو استعمال کیا ہے، اور ہماری روایات کے مطابق اس ولی سے مراد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ ہم جب ترجمہ قرآن کا کام کر رہے تھے تو اس میں ترجمہ لکھا تھا یا پتہ نہیں یہ یکساں نصاب میں کہ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا ترجمہ لکھتے ہیں وہ خشوع اور خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، خشوع اور خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ راکعین کا ترجمہ کیا ہے خشوع اور خضوع کے بارے میں۔ قرآن میں کسی بھی جگہ یہ رکوع رے کاف عین یہ خشوع خضوع کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، جھکنے کے معنی میں استعمال ہے۔ کسی بھی عربی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں، رکوع کا تلاش کریں گے، رے کاف عین کو لکھیں گے، سب نے لکھا انحنا یعنی جھکنا۔ جی اتنی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے امیر المومنین کے ان فضائل کو چھپانے کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ ولی کا کیا معنی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، یا ولی کا معنی وہی اولا بھی تصرف ہے جو تمہاری مال اور جان دونوں پر تم سے زیادہ جس کو اختیارات حاصل کو، اور ایک مولا جو مقام غدیر خم میں اور رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے استعمال کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علمی حلقوں میں یہ دو بڑے معرکۃ الآراء مسائل ہیں کہ یہاں ولی سے کیا مراد ہے، اور وہ من کنت مولا فہذا علی مولا میں مولا سے کیا مراد ہے۔ ہمارے اس محبوب مرحوم نے نجف کی ابتدائی طالب علمی میں اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کی جو علمی خدمات ہیں یا آثار ہیں اس سے استفادہ کریں۔ یہ کتاب عربی میں ہے النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ نجف جاتے ہی ابتدائی زندگی میں جوانی میں کتاب لکھی النہج السوی فی معنی المولا والولی، مولا اور ولی کے معنی کو سمجھنے کے لیے بہترین معتدل اور سیدھا راستہ۔ کتاب کا نام ہے النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کتاب شروع میں میرا خیال میں کوئی بہت کم پیمانے پر شاید مشکل سے نجف میں چھپوائی تھی، ابھی یہ کتاب لبنان میں بھی چھپی ہے، یہاں بھی چھپی ہے، لبنان میں چھپی اس کی نقل۔ پھر مولانا آفتاب جوادی نے مزید تحقیق کی ہے حوالے وغیرہ سے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ایران میں فارسی میں ترجمہ ہوا ہے، اور ایران میں یعنی آپ کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ایران جو ہمارا ایک مرکز ہے، وہاں ایک سے ایک بڑے یعنی علماء کرام ہیں، مختلف موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں، تفاسیر لکھتے ہیں، فارسی کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ایران میں فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں اردو میں ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا، اس کا ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا۔ النہج السوی معنی المولا والولی۔ اپنی کتاب تفسیر الکوثر کے اندر جتنی آیات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں نازل ہوئی ہیں، ابن حجر ہیثمی کے بقول الصواعق المحرقہ فی الرد علی الرافضۃ والزنادقہ، ہماری کتاب لکھی گئی کتاب ہے، یعنی زندیقوں، ملحدوں اور رافضیوں کی رد میں لکھی گئی جلانے والی بجلیاں۔ کتنا خطرناک ہے یہ، بعض لوگ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ایٹم بم، بجلی گھر وغیرہ وغیرہ نا، الصواعق المحرقہ، جلانے والی بجلیاں۔
قاضی نور اللہ شستری رحمتullah علیہ جو شہید ثالث کہلاتے ہیں، آگرہ میں ان کا مزار ہے، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً اس کتاب کے چھپنے کے بعد الصواعق المحرقہ کا جواب دیا ہے۔ الصوارم المحرقہ، محرقہ جب آپ حلوہ والی ہے سے لکھیں اس کا معنی جلانا ہوتا ہے، محرقہ وہ لاہور والی ہے سے لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہانے والا، جلانے والی بجلیوں کا جواب لکھا ہے خون بہانے والی شمشیریں۔ قاضی نور اللہ شستری نے نا جلانے والی بجلیاں، وہ لکھتے صواعق محرقہ کے اندر، جہاں لکھتے ہیں اتنے لاکھوں روایات شیعوں نے علی کے بارے میں گڑھی ہیں، وہاں یہ اعتراف ضرور کیا ہے کہ وہ قرآنی آیات جو بلا شرکت غیری صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کی تعداد 300 ہے۔ 300 آیات قرآن کے امیر المومنین کے بارے میں ہوئی ہے۔ اپنی کتاب اس کے اندر الکوثر کے اندر ان تمام آیات، خصوصاً آیہ مودت، آیہ تطہیر، آیہ ولایت، ٹھوس اور ناقابل تسخیر دلائل سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً امیر المومنین کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔